الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 کی آیت نمبر 11 تک گزشتہ کل سبق ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس کے نیچے لکھے دلیل عقلی انفسی نمبر 1۔ دلیل عقلی انفسی، انفس یعنی اپنی ذات میں انسان غور کرے، یہ دلیل نمبر 1 ہے۔ اور حاشیے پر لکھیں تخلیق انسانی کے 7 مدارج، تخلیق انسانی کے 7 مدارج، مدارج یعنی درجات۔ انسان کا وجود بنتا ہے یہ 7 مراحل سے گزر کے، الگ الگ مرحلے۔ تو ابھی آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ 7 مرحلے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں پورے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، انسان کے نیچے لکھے آدم کو، یعنی انسان اول، انسان اول۔ ہم نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، سلالہ چنی ہوئی، اور اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں مٹی کے خلاصے سے، یعنی غذا، مٹی کے خلاصے سے۔ اور مٹی کے خلاصے سے مراد کیا ہے؟ غذا ہے، خوراک ہے انسان کی۔ تو مٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا وجود مٹی سے گوندھ کر بنایا گیا، لیکن مٹی کے ذریعے سے اللہ پاک نے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں پیدا فرمائی۔ وہ جسم میں گئی، وہاں سے غذا بنی، غذا سے نطفہ بنا، نطفہ رحم میں منتقل ہوا، انسان وجود میں آ گیا۔ سمجھ گئے؟ ثم جعلناہ، اچھا من طین ان کے نیچے لکھے نمبر 1۔ یہ کس چیز کا نمبر 1 ہوگا؟ جو 7 مدارج ہیں نا تخلیق کے، تو یہ ہے درجہ نمبر 1۔ سمجھ میں آ گئے؟ درجہ نمبر 1۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، نمبر 2۔ پھر ہم نے بنا دیا ہو کے نیچے لکھیں غذا، پھر ہم نے اس غذا کو نطفہ بنا دیا، پانی کا قطرہ، فی قرار مکین، ایک مکان محفوظ میں، بریکٹ میں لکھے رحم، عورت کے رحم میں پھر یہ پانی کا قطرہ ہو جاتا ہے محفوظ۔ سمجھ گئے؟ ثم خلقنا النطفۃ، خلقنا کے نیچے لکھے ای صیرنا، یہاں تخلیق تصیر کے معنی میں ہے، کر دینا، بنا دینا۔ ثم خلقنا ای صیرنا، پھر ہم نے کر دیا النطفۃ، اس نطفے کو، علقۃ، خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون۔ اس کے نیچے لکھے نمبر 3۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس کے نیچے لکھے نمبر 4۔ اور خلقنا کا ترجمہ وہی لکھے سیرنا، پھر ہم نے کر دیا العلقۃ، اس جمع ہوئے خون کو، مضغۃ، بوٹی کی شکل میں، گوشت۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، نمبر 5۔ پھر ہم نے کر دیا سیرنا، خلقنا کے نیچے لکھے سیرنا، ہم نے اس گوشت کے بوٹی کو عظاماً، کس میں تبدیل کر دیا؟ ہڈی میں۔ فکسونا العظام لحما، نمبر 6۔ پھر ہم نے چڑھا دیا، کسا یکسو کے معنی پہنا دینا، لباس پہنانا،
چڑھا دیا ہم نے اس ہڈی کو لحمن گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر. نمبر 7، یہ آخری مرحلہ ہے. پھر ہم نے بنا دیا اس کو نئی مخلوق روح ڈال کے. یہ ترجمہ لکھیں. ثم انشأناه، پھر ہم نے بنا دیا اس کو خلقا آخر، ایک نئی مخلوق. نئی مخلوق سے مراد مستقل جاندار بنا دیا، لیکن کس طرح؟ روح ڈال کر. کیا ڈال کر؟ روح ڈال کر. تو مٹی کے خلاصے سے سفر شروع ہوا اور روح مع الجسم پر جا کے مکمل ہو گیا. تو کتنے مرحلوں میں گزرا؟ 7. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات احسن الخالقین، جو سب سے بہترین ہے صانع. خالقین کا ترجمہ لکھے صانعین. صانعین، جو سب سے بہترین ہے بنانے والوں میں. کس میں سے؟ بنانے والوں میں. باعتبار بنانے والوں کے جو سب سے کیا ہے؟ بہترین. ثم انکم، حاشیے پر لکھے ایجاد کے بعد افنا کا بیان. پہلے وجود آتا ہے پھر فنا ہوتا ہے، اب ایجاد کے بعد افنا، مٹ جانے کا بیان. تو اللہ نے وہ وقت بھی یاد دلایا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد بے شک تم سب کے سب کو موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، لکھے بیان اعادہ. اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے. پھر بے شک تم سب کے سب کو قیامت کے دن تبعثون، دوبارہ اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، لیکن دلیل عقلی آفاقی نمبر 2. دلیل عقلی آفاقی ہے نمبر 2. والسبب ابقاء نمبر 1. سبب ابقاء، ابقاء کے معنی ہوتے ہیں باقی رکھنا. کیا رکھنا؟ باقی رکھنا. انسان جب یہ چاہتا ہے کہ ایک چیز محفوظ رہے، زندہ رہے، چلتی رہے، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے انسان اسباب اختیار کرتا ہے. آج کل لوگ پرندے جانور یہ پالتے ہیں. اب سردی آ گئی تو ان کے اوپر گرم کپڑے ان کے پنجروں پہ ڈال دیں گے، اس میں بلب جلا دیں گے تاکہ ان کو گرمائش ملتی رہے. خوراک تبدیل کر دیں گے. تو یہ اسباب ابقاء ہوتے ہیں. اللہ انسان کو جب پیدا کرتے ہیں اور اس کی قسمت میں زندگی ہے تو اس کے بقا کے اسباب بھی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے ہی بنایا. حاشیے پر لکھیں اسباب ابقاء کا بیان. اسباب ابقاء، ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے. 7 دیکھیں یعنی آسمان، کیونکہ چھت ضروری ہے. چھت کیا ہے؟ چھت ضروری ہے. چھت کے بغیر تو سکون نہیں ہوتا. تو اللہ نے 7 آسمان بنا دیے، 7 چھتیں بنا دی، 7 راستے یعنی آسمان بنا دیے. یہ سبب ابقاء نمبر 1 ہے دوستو. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں. غافل، بے خبر. یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود دے کے نعوذ باللہ اللہ پاک بے خبر ہو گئے، ایسا نہیں. ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، سبب ابقاء نمبر 2، ہم نے برسایا آسمان سے پانی بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ہی اسے ٹھہرا دیا اس زمین میں. اب انسان کو چھت مل گئی. اب وجود انسانی کے لیے سب سے بنیادی چیز پانی. آسمان سے پانی برسایا بارش کے ذریعے، لیکن وہ بھی ایک اندازے سے. بارش اگر حد سے بڑھ جائے گی تو
سیلاب طوفان آئیں گے سب تباہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور بارشیں اگر بالکل کم ہو جائے گی تو تب بھی جو ہے خشک سالی ہوگی, انسان ہلاک ہو جائے گا. تو بقدر ان کا لفظ بڑا قیمتی ہے. آسمان سے پانی برسا یا ایک اندازے سے, انسان کی ضرورت کتنی, پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, اور بے شک ہم ہی اس کو معدوم کرنے پہ قادر ہے. ہم چاہے اس پانی کو ختم کر دیں, لے جائے, روک دے, ضائع کر دیں, کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ذَهَابٍ بِهِ اس کو معدوم کرنے پر, ختم کرنے پر. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, سبب ابقاء نمبر 3, پھر ہم نے تمہارے لیے بنائے بھی اس پانی کے ذریعے سے, جنات باغات, من نخیل و اعناب, کھجور اور انگور کے. کھجور اور, چونکہ عرب ماحول میں ان دو پھلوں کے باغات مشاہداتی تھے, دیکھتے تھے, نظر آتے تھے, تذکرہ ان کا کیا, لیکن پانی سے تقریباً ہر فصل کی پیداوار ہوتی. لکم فیہا فواکہ کثیرہ, اور تمہارے لیے ان باغات کے اندر فواکہ کثیرہ, تازہ میوے ہیں. فواکہ کا ترجمہ لکھے تازہ میوے, تازہ پھل. کثیرۃ بہت بڑی تعداد میں. ومنہا تأکلون, اور ان میں سے بعض تم کھاتے ہو. نیچے لکھے خشک کر کے, دیکھیں, ان میں سے بعض تم کیا کرتے ہو, کھاتے ہو, یعنی کھاتے رہتے ہو. ایک ہوتا ہے پھلوں کا موسم, آ کے گزر گیا, اب اس کے بعد وہ پھل آپ کو تازہ نہیں ملے گا. ہاں, اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے, خشک کر دیا جائے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہر پھل کو خشک کر کے پورا سال اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. وہ آپ کو ملیں گے ڈرائی فروٹس کے عنوان سے, سمجھ میں آ گئی. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ, اس سے پہلے نکالے انشاء و انشاء, اور اللہ نے پیدا کیا ایک درخت. شجرتن موصوف ہے, اس کی صفت محذوف ہے زیتونتن. کون سا درخت پیدا کیا, زیتون کا درخت پیدا کیا. تخرج من طور سیناء, جو نکلتا ہے طور سینا سے, یعنی طور کے پہاڑ سے. طور سینا یہ اس جگہ کا نام ہے دوستو, جو نکلتا ہے طور سینا کے پہاڑ سے. تنبت بالدہن, جو اگتا ہے روغن کے ساتھ. دہن کہتے ہیں تیل کو, چونکہ اس پودے میں اندر تیل بھرا ہوا ہوتا ہے, زیتون کے پودے میں اس سے تیل کشید کیا جاتا ہے. تو یہ اگتا ہے بالدہن, کس کے ساتھ, روغن کے ساتھ, تیل کے ساتھ. وصبغ للآکلین, اور یہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے. اللہ نے یہ ایک ایسا پھل رکھا ہے کہ جس میں دونوں صلاحیتیں, یہ بہت سارے کاموں میں آتا ہے. یہ کھانے کے بھی ہے, استعمال کے لیے بھی ہے, اور یہ جسم کے ظاہر استعمال کے لیے بھی, تیل کی شکل کے اندر. سمجھ گئے. تو یہ بہت بابرکت چیز ہے. ہم شام گئے, شام میں سب سے زیادہ زیتون پیدا ہوتا ہے, زیتون کے پودے. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کے پودے کوئی بہت بڑے نہیں ہوتے, یا اس کا درخت کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے اس کے ایسے پودے راستوں میں لگے ہوئے ہوتے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, سبب ابقاء نمبر 4. نمبر 3 آ گیا تھا نا, یہ نمبر 4 ہے. سبب ابقاء نمبر 4 و دلیل عقلی نمبر 3 انعامی. انعامی انعام سے ہے جس کے معنی چوپائے. اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام, ان چوپاؤں میں, ان جانوروں میں, لعبرتن مقام غور ہے, یعنی فکر کی بات ہے, فکر کا موقع ہے. کس طرح کہ نسقیکم مما فی بطونہا, ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. دودھ نکلتا ہے جانور سے, لیکن اس کا جو اسٹاک ہوتا ہے وہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے.
اور وہ ایک کیفیت کے ساتھ دودھ وہاں تیار ہو کے اس کے تھنوں میں اترتا ہے. ہم تمہیں پلاتے ہیں مما، اس میں سے، یعنی اس دودھ میں سے، فی بطونہا، جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت زیادہ نفع کی باتیں ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کا گوشت تم کھاتے بھی ہو. چونکہ ہر جانور کا گوشت کھایا نہیں جاتا، بعض جانور سواری کے ہیں، بعض جانور جو ہے وہ سواری کے نہیں ہیں بلکہ ان کا دودھ اور گوشت استعمال کا ہے، جیسے گائے بکری. بعض ایسے ہیں کہ جو سواری کا کام بھی دیتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، جیسے اونٹ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان بعض چوپاؤں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم چڑھائے جاتے ہو، سوار کرائے جاتے ہو. انسان سواری کرتا ہے تو کبھی ان جانوروں پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی کشتی جہازوں میں بیٹھ جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، دلیل نقلی نمبر 1، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، لیکن تبلیغ نوح علیہ السلام نے کیا تبلیغ کی، کیا دعوت دی؟ فرمایا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم باز نہیں آتے ہو؟ اس کے نیچے لکھے عن الشرک، کس چیز سے؟ کیا شرک سے باز نہیں آتے ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، عناد قوم، عناد کس کو کہتے ہیں؟ ضد کو، ضد کو. تو کہا ان کی قوم کے کافر سرداروں نے، ملأ سردار، کیونکہ اصل رکاوٹ یہ طبقہ پہلے بنتا ہے. تو کہا ان سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. اس کے نیچے لکھے لأتباعہم، لأت، ان سرداروں نے کس سے کہا؟ اپنے پیروکاروں سے، اپنے متبعین سے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہر سردار کی اپنی ایک قوم ہوتی ہے اور وہ اس قوم پر پورا اپنا کنٹرول رکھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے، تو ان کو حکم دیتا ہے. تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے، اتباعین سے، ما ھذا الا بشر مثلکم. لکھے اعتراض نمبر 1، پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ شخص تو تمہاری ہی طرح کا بشر ہے. یعنی کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. یہ پہلا اعتراض تھا. ہم اس کو کیوں نبی مان لیں؟ ہم میں اور اس میں کیا جسمانی فرق ہے؟ ایک جیسے. یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر فوقیت حاصل کر لے، فوقیت، فضیلت. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتے تو کسی فرشتے کو اتار دیتے. یہ ان کا اعتراض. اگر نبی بھیجنا تھا تو نبی نورانی ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ نبی بشر ہر زمانے کے مشرک کو قابل قبول نہیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں وہ نبی چاہیے کہ جو کیا ہو؟ نورانی ہو، فرشتہ ہو. اگر اللہ چاہتے تو فرشتے کو اتارتے. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. لکھے اعتراض نمبر 2. دوسرا اعتراض یہ کیا کہ ہم نے تو نہیں سنا بہذا، اس توحید کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پچھلے باپ داداؤں سے. یہ تو کوئی نئی بات ہو رہی ہے، ہمارے باپ دادا جو گزر گئے وہ بھی اسی بت پرستی میں مبتلا تھے، ہم نے نہیں سنا ان سے. ان هو الا رجل به جنہ. اعتراض نمبر 3، پھر کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر ایک شخص جس پر کیا طاری ہو گیا ہے؟ جنون. نعوذ باللہ، یہ تو مجنون دیوانہ ہے. وَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ، لہذا انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک کے لیے. حین کے نیچے لکھیں یعنی موت تک. بہت سارے باطل وہ انتظار کرتے ہیں اہل حق کی موت کا، دنیا سے جانے کا.
اسی لیے دیکھیں نا اکثر وہ کیا کرتے ہیں، اہل حق کو نشانہ بنا دیتے ہیں شہید، ان کو لگتا ہے ان کی موت سے یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، یہ کفر کی سوچ ہے. تو کہتے تھے بس یہ موت تک ان کا قصہ چلے گا پھر بات ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوگی؟ تو اللہ پاک کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، تو قیامت تک چلے گا. قال رب انصرنی، لکھے دعائے نوح. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا فرمایا اے میرے رب انصرنی، میری مدد فرمائیے، ایک ترجمہ. دوسرا ہے میرا بدلہ لیجئے، بما کذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. میری مدد کیجئے یا میرا بدلہ لیجئے. معلوم ہوا کہ آزمائش اور تکلیف کے وقت خود پیغمبر بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، لکھے قبولیت دعا، اللہ نے دعا قبول کی. ہم نے ان کی طرف وحی کیا، اصنع الفلک، کہ کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، ہمارے روبرو. یہ کشتی اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رہنمائی سے بنی، اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. فرمائے کشتی بنائیے ہمارے روبرو یا ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہمارے حکم سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے گا ہمارا فیصلہ، یعنی وقت عذاب، آپ کشتی بنائیں. جب وقت مقرر آ جائے گا عذاب کا، وفارت تنور، اور تنور جوش مار دے گا. تنور کیا کرے گا؟ جوش مار دے گا. اب تنور جوش مار دے گا کیا مطلب؟ یہ ایک تعبیر ہے. کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روٹی بنانے والا جب کام شروع کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ گیا اور ڈائریکٹ جا کے نیچے وہ لگا دیا اس میں، نہیں، وہ پہلے آگ ڈالتا ہے اور پھر اس آگ کو ذرا پکاتا ہے، گرم کرتا ہے، تو ایک دم ایک آواز سی آتی ہے جو اشارہ ہوتا ہے کہ تنور بالکل گرم ہو گیا. جوش مارنا اشارہ تھا کہ یہ زمین تنور کی طرح جوش مارے گی اور پانی ابلنے لگ جائے گا. بات سمجھ گئے؟ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ اس قوم کے اندر حقیقت میں ایک تنور بنا ہوا تھا خاص طور پہ. اللہ نے اشارہ کیا کہ اس تنور کے اندر جب پانی کا جوش آ جائے گا تو سمجھ جائیں کہ عذاب کا وقت آ چکا ہے. سمجھ گئے؟ تو جب تنور جوش مار دے گا تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، چڑھا دیجئے گا، سوار کرا دیجئے گا اس کشتی میں، من کلن، کلن کی تنوین عوض عن المضاف الیہ ہے. کلن ای کلی حیوان، کل ہر حیوان میں سے چڑھا دیجئے گا، زوجین اثنین، دو دو کر کے جوڑا. بھئی جوڑا بنتا ہے دو سے نا، ہے نا، اور جوڑا کہتے ہیں مذکر و مؤنث کو، کیونکہ نسل کو باقی رکھنا تھا آگے. تو ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لیا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر حیوان کا جوڑا جوڑا سوار کرا دیجئے. وَأَهْلَكَ، اس پر بھی اسلک داخل ہے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی سوار کرا دیجئے. سمجھ گئے؟ ہاں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے وہ اہل خانہ جن کے بارے میں طے ہو چکی ہے القول، عذاب کی بات. جو اہل خانہ نافرمان مشرک ہے وہ نہیں چڑھیں گے آپ کے ساتھ. من سبق کے نیچے لکھے کنعان و واعلہ، کنعان آپ کے بیٹے تھے اور واعلہ آپ کی اہلیہ تھی، بیوی تھی. تو چونکہ یہ بھی مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو یہ مستثنیٰ تھے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب مت ہوئیے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. اللہ نے پہلے ہی آپ کو منع فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات چیت مت فرمائیے گا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے. وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب آپ سوار ہو جائیں اور آپ کے ساتھی علی الفلک کی کشتی پر، جب آپ لوگ اچھی طرح
سوار ہو جائیں. فقل لکھے وظیفہ نوح بوقت سواری. قرآن تربیت کرتا ہے، رہنمائی، کہ جب آپ کا سفر شروع ہونے لگے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. اس لیے سفر کی دعا سکھائی نا. تو وقت سواری کیا دعا کی؟ اللہ نے فرمایا جب آپ بیٹھ جائیں تو کہہ دیجئے گا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے. وقر رب انزلنی، لکھے وظیفہ بوقت نزول. اور جب کشتی جا کے لگ جائے کنارے پہ اور اترنے لگے تو پھر یہ دعا پڑھیں اور کہہ دیجئے کہ ربی انزلنی، اے میرے رب مجھے اتار دیجئے منزلم مبارکہ، منزلن ایسی جگہ مبارکن جو بابرکت ہو. وانت خیر المنزلین، اور آپ ہی سب سے بہترین ٹھکانہ دینے والے ہیں. اللہ سے مانگنا. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہی آزمانے والے تھے، آزمانے والے. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسرے گروہ. قرن کا ترجمہ لکھے گروہ یا جماعتیں، اور بریکٹ میں لکھے مراد قوم عاد ہے. نوح علیہ السلام کی قوم جب مٹ گئی نا، اس کے بعد پھر جو بڑی قوم آئی وہ کون سی تھی؟ قوم عاد. فارسلنا فیہم رسولا، دلیل نقلی نمبر 2، ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول. منہم، منہم انہی میں سے. کن میں سے؟ انہی میں. بشریت رسول ہے دوستو. رسول اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے، وہ انوارات سے نہیں بنتا، بلکہ اس کو اللہ پاک بشریت کے لباس میں بھیجتے ہیں. تو ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ان اعبد اللہ، اس پہ با داخل کریں. بِأَنِ اعْبُدُ اللَّهَ، بِأَنِ اعْبُدُ اللَّهَ، یہ پیغام دے کر کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، تم باز کیوں نہیں آتے ہو، یعنی شرک سے. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، لکھے عناد قوم، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا. وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن سبب گمراہی، اور ہم نے جنہیں عیش و عشرت دی تھی دنیا کی زندگی میں. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور پھر ہم نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں سامان تعیش دیا، وہ سردار کیا کہنے لگے؟ دیکھیں، کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم. لیکن مقولہ، یہ ما ھذا جو ہے نا، یہ قالہ کا مقولہ ہے. نحو میں آپ نے پڑھا ہے نا، ایک کیا ہوتا ہے؟ قول، اور ایک اس کا مقولہ. یہ مقولہ ہے. مقولہ و اعتراض نمبر 1. کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ شخص تو تمہاری ہی طرح کا بشر ہے. یأکل مما تأکلون منہ، جیسے تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے. ویشرب مما تشربون، اور جیسے تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو یقیناً تم خسارے میں آ جاؤ گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، اعتراض نمبر 2، انکار قیامت. پھر کہنے لگے أَيَعِدُكُمْ، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے؟ وعدہ یعد، کیا یہ شخص یعنی حضرت ہود علیہ السلام نا، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے یا یہ تمہیں ڈراتا ہے کہ انکم اذا متم، کہ جب تمہیں موت آ جائے گی، وکنتم ترابا وعظاما، اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈی.
انکم مخرجون، تو بے شک تم سب کے سب نکالے جاؤ گے، یعنی زندہ کر کے۔ یہ تم سے یہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، بعودا بعودا، ہیہات کا ترجمہ لکھیں، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، لما، لام کے نیچے لکھے لام زائدہ، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ بہت دور کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ بعث بعد الموت کے منکر ہو گئے، یہ نہیں۔ ان ہوا الا رجل، اعتراض نمبر 3، پھر سردار کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے افترا علی اللہ کذبا، یہ تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، لہذا ہم اس کی بات ماننے والے نہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، لکھ کے دعائے رسول۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اے میرے رب انصرنی، یہاں بھی دونوں ترجمے، میری مدد فرمائیے یا میرا بدلہ لے لیجئے۔ کیوں؟ بما کذبونی، بسبب اس کے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ قال عما قلیل، لکھے اجابت دعا، اللہ نے دعا قبول کی، اور قال، اللہ نے فرمایا عما قلیل، تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑے ہی عرصے میں، لیصبحن نادمین، یہ لوگ ہو جائیں گے شرمندہ۔ لہٰذا پھر کیسے شرمندہ ہوئے؟ فاخذتہم الصیحہ، انجام مخالفین، پکڑ لیا ان کو ایک زوردار آواز نے، بالحق، انصاف کے ساتھ، ان کو ایک زوردار آواز نے پکڑا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں چنگھاڑ نے۔ کس نے؟ جانوروں میں ہاتھی کی آواز کو چنگھاڑ کہتے ہیں، وہ زوردار آواز ہے۔ ان کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا، بالحق، انصاف کے ساتھ، یعنی یہ پکڑ ان پر کوئی زیادتی نہیں تھی، بالکل عین انصاف تھا۔ فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے کر دیا ان کو ریزہ ریزہ۔ کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ۔ غثاءً کا ایک ترجمہ ہے خس و خاشاک، خسو، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو کچرا دھول جیسے کہتے ہیں نا بھی، کچرے دھول کو صاف کر دو، ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا یا خس و خاشاک کر دیا۔ وَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، بس دوری ہے، اس کے نیچے لکھے عن الرحمت، کس چیز سے دوری ہے؟ رحمت سے دوری ہے اس ظالم قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم سنت اللہ، اللہ کی عادت کیا ہے کہ جب ایک قوم اپنی نافرمانی کی پاداش میں ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ اللہ پاک دوسری قوم کو لے آتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قروناً آخرین، دوسرے گروہ یا دوسری جماعتیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور کوئی امت آگے نہیں بڑھ سکتی اجلها، اپنی موت سے، وما یستأخرون، اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اجل کہتے ہیں وقت موعود کو، جو وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، تو کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں جو اپنے وقت موعود سے آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، دلیل نقلی اجمالی نمبر 3، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا، لگاتار، لگاتار، تو تترا، حاشیے پر استاد صاحب فرماتے ہیں کہ تترا اصل میں وترا تھا، وترا واو کے ساتھ، لیکن یہ واو تا سے تبدیل کیا گیا۔ واو کس سے تبدیل ہوا؟ تا سے، اور اس کے معنی ہوتے مسلسل، لگاتار۔ سمجھ میں آ گئے؟ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی امت کے پاس ان کے رسول آئے، کذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، پھر ہم نے لگا دیا بعض کو بعض کے ساتھ۔ نیچے لکھے فی الہلاک،
فل جیسے انہوں نے ایک ایک کر کے رسول کو جھٹلایا، ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ہلاکت کی لائن میں لگا دیا، ایک کے پیچھے ایک۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے کر دیا ان کو افسانے، وہ قصے بن گئے۔ اب قوم عاد کے قصے بیان ہوتے ہیں، قوم سمود کے قصے بیان ہوتے ہیں۔ وَبُعْدًا لِقَوْمٍ، دوری ہے رحمت سے ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون، لکھے دلیل نقلی نمبر 4، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، چونکہ دونوں پیغمبر تھے، ایک وقت میں تھے، اور دونوں کو ایک ساتھ بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے احکامات دے کر، وسلطان مبین، اور واضح معجزہ دے کر۔ سلطان سے مراد کیا ہے؟ معجزہ، اور مبین واضح۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، لیکن امت دعوت کی طرف بھیجا۔ امت دعوت وہ ہوتی ہے کہ جو پیدا تو ہو چکی ہو لیکن بات ابھی تک قبول نہ کی ہو، تو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، لیکن فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھی سرکش قوم، عالین۔ فقالوا، کہنے لگے، لکھے عناد قوم، کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، لکھے تحقیر شخصی، تحقیر، کیا ہم ایمان لے آئے اپنے جیسے دو انسانوں کے اوپر؟ لبشرین تثنیہ ہے نا، اور یہ دو پیغمبر تھے، اپنے جیسے دو پیغمبروں پہ ہم ایمان لے آئے۔ وقومہما لنا عابدون، لکھے تحقیر قومی، پھر کہنے لگے اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ عابدون کا ترجمہ غلام یا خادم، یعنی بنی اسرائیل تھے نا، تو بنی اسرائیل غلام تھے نہیں، فرعون نے زبردستی بنایا ہوا تھا ظلم کر کے۔ تو پہلے تحقیر شخصی کی، ان کی کیا حیثیت ہے، پھر تحقیر قومی کی کہ ان کا کیا حسب نسب ہے پیچھے سے، یہ فرعونی مزاج ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں حاشیے پر استاد صاحب نے لکھوایا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عجیب لوگ تھے کہ بشر کو نبی نہیں مانا، کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے، بشر کو نہیں، لیکن حجر کو معبود بنا لیا۔ بشر کو نبی ماننا اپنے مرتبے کے خلاف سمجھا، لیکن حجر کو معبود بنانے پہ تیار تھے کہ پتھر ہمارا معبود ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، قوم نے ان دونوں کو جھٹلایا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، انجام تکذیب ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، دیکھیں بعد ہلاکہم، بعد، اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ ہدایت پر رہے، جو بنی اسرائیل ہے وہ ہدایت کے راستے پر رہے۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیہ، دلیل نقلی نمبر 5، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، ابن مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کا تذکرہ شروع ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو والدہ سے پیدا فرمایا، حضرت مریم سے پیدا فرمایا، تو ہمیشہ ان کا تذکرہ ابن مریم سے ہوتا ہے، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو ہم نے بنایا ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو، آیتن، ایک بڑی نشانی اپنے قدرت کی۔ ایک بڑی نشانی بنا دیا اپنی قدرت کی۔ نشانی اس لیے کہ عام ترتیب سے ہٹ کر ان کی ولادت ہوئی، تو ہم نے ان دونوں کو ایک نشانی بنا دیا۔ وآویناہما الی ربوہ،
اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا الی ربوتن، ربوہ اونچی جگہ یا ٹیلا، ٹیلا بھی اونچا ہوتا ہے، ان کو ٹھکانہ دے دیا ایک اونچی جگہ پہ، ایک ٹیلے پر، ذات قرار و معین، جو ٹھکانے اور پانی کے چشمے والی جگہ تھی۔ قرار کے معنی ہے ٹھکانہ، اور معین کے معنی پانی کا، بھئی انسان اس جگہ رہ سکتا ہے جہاں رہنے کا ٹھکانہ ممکن بھی ہو، سمجھ گئے، بستر آپ لگا سکیں، چارپائی لگا سکیں، چٹائی لگا سکیں۔ پھر یہ ہے کہ قریب میں کم از کم پانی تو ہو کہ آپ پانی پیئے، وضو کرے، صاف ستھرے رہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے وہاں پہ اس کا انتظام کر دیا۔ اب ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، بعض نے تو اس سے مراد بیت اللحم یعنی جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، بعض نے کہا کہ ربوہ سے مراد وہی جگہ ہے، بعض نے کہا کہ ربوہ سے مراد ملک مصر ہے، اس لیے کہ یہودی بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب واقف ہوا کہ یہ پیغمبر ہیں، تو وہ ان کے قتل کے در پہ ہوا، تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر کے مصر چلی گئی شام سے، اور مصر اونچائی پر ہے باقی ملکوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس کے نیچے دریائے نیل بہتا ہے، تو یہ غرق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ اونچائی پر تھا مصر، تو یہ مصر چلی گئی۔ تو بعض نے کہا کہ ربوہ سے مراد کیا ہے؟ مصر ہے۔ یہ دونوں اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے شہر اور علاقے کا نام ربوہ رکھا اسی نسبت سے، اس لیے کہ وہ دعوے دار تھا مسیح موعود ہونے کا بھی، کہ میں ہی نعوذ باللہ وہ مسیح ہوں جو قیامت سے پہلے جس نے آنا ہے، تو کہا کہ وہ میں آ چکا ہوں، وہ میں ہوں، اس نے کہا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام پھر جو آسمانوں پر زندہ تھے، کہا تھے، پھر وہ آ گئے اور پھر ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو ان کی قبر کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ کشمیر میں ہے۔ مرزا نے کہا کشمیر میں سری نگر ہے، علاقہ ہے مشہور سری نگر، اس میں ایک محلہ ہے خانیار، اس خانیار کے اندر ایک اونچے ڈبے پر، ایک ٹیلے پر ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور ہے، کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ تو رہتے ہوں گے وہاں پہ، تو علماء گئے بھئی تلاش تو کریں کہ یہ قبر کس کی ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں ایک بادشاہ گزرا، یہ اس شہزادے کی قبر ہے، اس کے شہزادہ کا انتقال ہوا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے قبر بنائی تھی۔ تو تمام معتبر کتب جو کشمیر سے متعلق ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیلے پر موجودہ قبر کس کی ہے؟ شہزادے کی قبر، اور اس نے ایسی چمل ماری اور کہا کہ جی یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ میں آ گیا؟ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ مسیح موعود کہا۔ ہمارے استاد صاحب چونکہ حضرت نعمانی صاحب، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت فرمائے، وہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، دیوان بھی ہے ان کا چھوٹا سا چھپا ہے، اشک رواں کے نام سے، اشک رواں، بہتے ہوئے آنسو، ضرور لینا چاہیے۔ تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ مرزا نے کہا کہ میں مسیح ہوں، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مریم ہے، ابن مریم ہے، جبکہ مرزا نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ میری والدہ جو تھی وہ گھسیٹی بیگم تھی۔ وہ کیا تھی؟ گھسیٹی بیگم۔ اتنا تو یہ بیوقوف تھا کہ اپنی الٹی سیدھی باتیں بھی کتابوں میں لکھی، تو کہا کہ میری جو والدہ تھی ان کو گھسیٹی بیگم کہتے تھے، تو استاد صاحب کہتے تھے کہ پھر تو یہ کیا ہو گیا؟ ابن گھسیٹی ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے ابن مریم کہا ہے، ابن گھسیٹی نہیں کہا ہے۔ اللہ، جب عقل ماری جائے دوستو، پھر انسان گدھے اور خر اور سب چیزوں کو برابر کر دیتا ہے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو۔
یا ایھا الرسل، دلیل نقلی اجمالی نمبر 6، یا ایھا الرسل، اللہ پاک خطاب فرما رہے اے میرے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کو کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کو کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو مستقل حکم ہے وَعْمَلُوا صالحا، کہ تم کیا کرو، نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کے لیے بہرحال طاقت چاہیے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کہیں کہ جی میں رات کو تہجد میں بھی اٹھوں، میں روزانہ 5 پارے تلاوت بھی کروں، میں تمام نوافل بھی پڑھوں، نفلی روزے بھی رکھوں، اور کھانا پینا بالکل شارٹ اور محدود ہو، ایک ہفتے میں آپ بیمار ہو جائیں گے، ختم، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان کھانا پینا صحیح رکھے، یہ نہیں کہ بیٹھ جائے اور پھر وہ عام طور پہ طلباء آخر تک بیٹھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں برتن صاف کرنا سنت ہے آخر میں۔ تو ہم جاتے تھے جامعہ میں جب پڑھتے تھے تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی مسجد بیت المکرم میں گلشن اقبال میں، اور جمعہ پڑھانے کے لیے خود حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم آتے تھے۔ اس وقت صحیح حالات بہتر تھے، تو کبھی ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے، کبھی عصر میں۔ اچھا، عصر کی ترتیب یہ تھی کہ ایک ہفتہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب تشریف لاتے، اور ایک ہفتہ مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے بھتیجے تھے، فوت ہو گئے، وہ بڑے نیک اللہ والے انسان تھے۔ تو ایک دفعہ ہم گئے تو مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کا بیان تھا، قرآن اٹھایا، یہ آیت پڑھی، وہ آج تک یاد ہے، تو فرمانے لگے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو۔ ایسا ایک خوبصورت ترجمہ کیا، اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، لکھے ثمرۂ دلائل، ثمرۂ دلائل، ان هذه، بے شک یہ، هذه کے نیچے لکھے ملت اسلام، یہ جو اسلامی ملت ہے، ایک ترجمہ یہ۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ حاضی کا مشار الیہ ہے جماعت انبیاء، جماعت انبیاء، تو یا تو حاضی سے مراد ملت اسلامی ہے، یا حاضی سے مراد کیا ہے، جماعت انبیاء۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو اسلامی ملت ہے یا یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، امتکم امتا واحدہ، تم سب کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، سمجھ گئے؟ اصول میں کوئی فرق نہیں ہے دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک اصول میں تمام انبیاء اور تمام ملتیں برابر ہیں، توحید میں، رسالت میں، آخرت میں، بعث بعد الموت میں، اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا، احکامات میں، مسائل میں اس میں فرق ہوتا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، لکھے حاصل طریق، حاصل خلاصہ کیا ہے، فرمایا میں تم سب کا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، لہذا مجھ سے ہی ڈرو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لکھے شکوہ و ازالہ شبہ، شبہ یہ ہوتا تھا کہ جب اللہ پاک نے خود فرمایا کہ تم سب کا طریقہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، فرق نہیں ہے، تو آج یہ فرق کیوں ہے کہ
کہ یہود نے عیسائیوں کا انکار کیا، مسلمانوں کا انکار کیا، عیسائیوں نے مسلمانوں کا انکار کیا. تو یہ اختلافات کیوں چلے، کہاں سے پیدا ہوئے جب طریقہ ہی ایک تھا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، امرہم کے نیچے لکھے فی امر دینہم، فی امر، انہوں نے اپنے دین کے معاملے میں تقطعوا، اختلاف ڈال دیا، بینہم، آپس میں، زبرا، مختلف گروہ بن کر. کیا بن کر؟ مختلف گروہ بن کر آپس میں اختلاف ڈال دیا. اب ایک دین کے پیروکار وہ گروہوں کے اندر بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہو رہا تھا، ہر گروہ اپنے طریقے پر خوش ہو رہا. اب آپ دیکھیں نا، ایک امت اسلامیہ میں مختلف فرق اور گروہ بنے اور دن بدن بنتے چلے جا رہے. ہر ہفتے مہینے بعد آپ دیکھیں گے ایک نیا چہرہ ہوگا، اور وہ ابتداءً بڑی شرافت، لجاجت، نفاست اور فصاحت کے ساتھ جو ہے نا پیاری پیاری باتیں کر رہا ہوگا، اور کہے گا کہ جی سب صحیح ہے، سب ٹھیک ہے، بس ہم کوئی نئی بات نہیں کر سکتے، بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سب ایک ہو کر، سب جوڑ کر ایک ساتھ چلتے رہیں. مزید قوم میں اور امت میں تقسیم ہونے کا امکان اور وہ باقی نہیں ہے ابھی اس طرح بنے. چلتے چلتے ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کا اپنا ایک حلقہ لگا ہوا ہو، اور کہیں گے کہ اب اگر بچنا ہے تو اس حلقے میں میرے ساتھ جڑ جاؤ. ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑ گئی نا. تو ایک تو گروہ بندی. پھر قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ گروہ بننے کے بعد اپنے طریقے کو ہی درست کہنا، اس پر مطمئن رہنا، اور یہ کہنا کہ جی بس باقی سب تو جہنمی. اس لیے آپ کو اکابر علماء دیوبند کے منہج اور مسلک میں ایک بات ملے گی کہ انہوں نے حتی الامکان تکفیر کا جو پہلو ہے وہ بہت آخری درجے میں جا کے اختیار کیا. سمجھ میں آ گئی؟ باقی آپ دیکھیں نا، کسی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں تو وہ فٹ سے دوسرے کے بارے میں کہے گا کہ یہ تو پکا جہنمی ہے اور ختم، اور کچھ بھی نہیں ہے، خنزیر سور سے بھی بدتر ہے، سب کو خارج از امکان کر دے گا. لیکن جو صحیح منہج ہوتا ہے وہ تکفیر کے معاملے میں انتہائی کیا ہوتا ہے؟ محتاط ہوتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کفر وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، جیسے کہ مرزائیوں کا مسئلہ تھا، چونکہ وہ منکرین ختم نبوت تھے، اور اس میں چونکہ کوئی دوسرا امکان ہی نہیں ہے، تو وہاں تو ڈٹ کر اور مضبوطی کے ساتھ بات کرنا اشد ضروری تھا. اس لیے ہمارے اکابر علماء اس معاملے کے اندر بالکل جڑ گئے، مضبوط ہو گئے، اور کوئی ایسا پہلو نہیں رہنے دیا کہ جس سے ان کو کوئی سراغ اور راستہ مل سکے. تو ان چیزوں میں بہرحال احتیاط بہت ضروری. دیکھیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، لکھے زجر. اللہ نے فرمایا چھوڑ دیں ان کو، فی غمرتہم، ان کی بدمستی میں، بدمستی یا خرمستی یا شرارتوں میں، حتی حین، یہاں تک کہ موت تک. یہ مستیاں کب تک کریں گے؟ جب تک موت نہیں آئی ہے. ایحسبون انما نمدہم، انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ انما، ماں کے نیچے لکھے موصولہ، ماں کیا ہے؟ موصول ہے. انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے کہ انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ جو ہم ان کو مدد کرتے ہیں، اعانت کرتے ہیں باعتبار مال و اولاد کے. من کے نیچے لکھے بیانیہ، یہ من اس ماں کا بیان ہے. نمدہم، ہم مدد کرتے ہیں، ہم سے مراد اللہ تعالی.
ان لوگوں کی کس اعتبار سے مدد کرتے ہیں؟ مال و اولاد کے اعتبار سے. فرمایا نسارع لهم فی الخیرات، تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کریں گے. خیرات کا ترجمہ لکھیں بھلائیاں یا خوبیاں. ہم ان کے لیے جلدی کر رہے ہیں بھلائیوں میں. بل لا یشعرون، بلکہ ان کو احساس تک نہیں ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے. نافرمان کو دنیا دی جاتی ہے، کبھی مال کی شکل میں، کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی اسباب کی شکل میں. اس کو لگتا ہے کہ یعنی تم میرے ساتھ جو خیر اور بھلائیاں ہیں بہت جلدی جلدی ہو رہی ہے. اس جلدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، جبھی تو ہٹا کٹا گھوم رہا ہوں، سب چیزیں جو ہے وہ درست جا رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مال و اسباب کا، کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو ان کی خیریں جلدی دے رہے ہیں، بھلائیاں دے رہے ہیں؟ نہیں، ان کو احساس نہیں ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اس کے نیچے لکھے مسارعین فی الخیرات کے اوصاف. جو لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں نا، نیک کاموں میں، ان کی نشانیاں کچھ اور ہیں، ان کی نشانیاں کچھ اور ہیں. نیکی میں جلدی کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، جو اپنے رب کی ہیبت سے مشفقون، ڈرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ صفت نمبر 1. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، صفت نمبر 2، اور یہ اپنی رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، صفت نمبر 3، یہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، صفت نمبر 4، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ یؤتون، یہ دیتے رہتے ہیں، ما آتوا، اس مال میں سے جو ان کو دیا گیا ہے، خرچ کرتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، اس حال میں کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں. وجلہ، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کر رہے ہیں نیکی کے کاموں میں. وہم لہا سابقون، بلکہ اس کے لیے دوڑ رہے ہیں، اس کے لیے دوڑ رہے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، شفقت خداوندی. شفقت، کسی کے دل میں آ سکتا تھا کہ یہ تو نیکیوں کی طرف جانا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، شاید یہ تو آسان کام نہیں ہو. اللہ نے فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے بقدر. ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس نامہ اعمال ہوں گے، ینطق بالحق، جو حق بیان کریں گے. وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لکھے زجر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ کافر ہیں، ہم کی ضمیر کفار کی طرف ہے، ان کافروں کے دل فی غمرۃ من ھذا، جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا، اس قرآن کے بارے میں. ھذا ای ھذا القرآن، اس قرآن کے بارے میں ان کے دل جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اور بھی کچھ کام ہے اس جہالت کے علاوہ. صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن سے بے خبر ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے بے خبر ہے. ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، من دون ذالک، اس جہالت کے علاوہ. ہم لہا عاملون، جسے یہ کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، تخویف دارین، تخویف دارین، دونوں جہانوں کا خوف دلایا گیا. فرمایا یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم پکڑتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ. اذا ہم یجأرون، تو وہ چلانے لگ جائیں گے. کیا کرنے لگ جائیں گے؟ چلانے. مترفیہم، اطراف کہتے ہیں خوشحالی کو.
جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے عذاب کے ساتھ تو وہ چلا اٹھیں گے. لا تجأروا اليوم، اس سے پہلے نکالے یقالو، کہا جائے گا آج مت چلاؤ، آج مت چیخو. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے یا ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، آج کوئی مدد نہیں ہوگی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم سبب عذاب، یقیناً میری آیتیں تتلی علیکم تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، لیکن تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے، پھر جاتے تھے. کیوں؟ مستکبرین، اس حال میں کہ تکبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. کس طرح تکبر؟ کہ بہی سامرن، بہی کی ہی ضمیر کے نیچے لکھیں قرآن، اس قرآن کو سامرن قصہ سمجھتے ہوئے. کیا سمجھتے ہوئے؟ قصہ. کہتے تھے قرآن یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا تہجرون، بکواس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قرآن کو قصوں کی کتاب کہہ کر کیا کرتے تھے تم؟ بکواس کرتے تھے. دوسرا ترجمہ ہے بہی سامرن تہجرون، بہی کی ہی ضمیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. تم حضور کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے. حضور کو کیا سمجھ کے؟ قصہ گو، کہ نعوذ باللہ یہ شخص تو قصے سناتا ہے، یہ کہہ کر تہجرون ان سے دور ہو جاتے تھے، ان کو چھوڑ دیتے تھے. افلم یدبروا القول، لکھے ارتفاع موانع خمسہ، ارتفاع موانع خمسہ. دیکھیں کسی بھی چیز کو قبول نہ کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ ہے یہ چیز. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہے کہ چلے جی یہاں چلتے ہیں، یہاں چائے پیتے ہیں ہوٹل میں، ایک مثال میں، آپ کہتے ہیں نہیں یہاں چھوڑ دیں وہاں آ جائیں. ارے بھائی یہ قریب ہے، ٹائم کم ہے، نہیں بس یہاں نہیں وہاں چلتے. جو بندہ ساری باتوں کو دیکھنے کے باوجود آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، سمجھ جائیں کہ اس کو کچھ نہ کچھ علم ہے اس بارے میں، کوئی بات تو ہے، کوئی مانع رکاوٹ تو ہے اس کے بارے میں. وہاں جا کے پھر اس نے کہا کہ نہیں یہاں صفائی نہیں ہے، یہاں یہ نہیں ہے، کوئی بھی بات مثال کے طور پر. ایک بندے کے سامنے بات اتنی کھل کر آ گئی کہ یہ پیغمبر ہے، یہ وحی ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے، اور بالکل دل دماغ کے موافق، پھر بھی نہیں مانتا. تو اللہ پاک نے فرمایا آیا ان کے ذہن میں کوئی موانع ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ہم وہ دور کیے دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں. دیکھیں افلم یدبروا القول، نمبر 1، عام طور پہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں 5. کتنی چیزیں؟ 5. نمبر 1 فرمایا افلم یدبروا القول، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے القول اس بات میں، یعنی قرآن میں. ایک بندہ یہ کہے کہ یہ میرا دماغ چلتا ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا، تو بابا قرآن کون سی زبان میں تھا؟ عربی میں تھا، اور یہ لوگ عرب تھے. تو غور و فکر کر لیتے تو سمجھ جاتے کہ کتاب صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھ میں آ گیا. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، نمبر 2، یعنی رفع مانع نمبر، یا یہ ہے کہ ان کے پاس وہ رسول آیا ہے کہ اس جیسا رسول ان کے پچھلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا، بالکل پہلی دفعہ دنیا میں رسول آیا ہو. ایسا بھی نہیں تھا. خود کہتے تھے کہ پہلے وہ رسول گزرا، وہ گزرا، وہ گزرا، ان کی تعریفیں کرتے تھے. اور جب حضور پہ بات آتی تو کہتے تھے نہیں مانتے. ارے بھائی کوئی اجنبی بندہ آیا ہے، اگر وہ رسالت پہلے گزری ہے تو رسول کیوں نہیں آ سکتا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، لکھے نمبر 3، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، فہم لہ منکرون، لہذا اس لیے آپ کا انکار کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں تھا.
کتابوں میں، سابقہ آسمانی کتابوں میں نشانیاں تھیں، اور مشرکین مکہ نے بھی یہود سے سب سے سن رکھا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، سب چیزیں پتہ تھی۔ ام یقولون بہ جنہ، نمبر 4، یا وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کیا ہے، جنون ہے، پاگل۔ تو بھئی پاگل کا تو پتہ چلتا ہے نا، مجنون دیوانے کا تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بل جاءہم بالحق، لکھے مقتضی ایمان نمبر 1۔ یہ تو دوستو 4 موانع آ گئے، آگے 5واں آئے گا، لیکن درمیان میں اللہ پاک نے مقتضیات ایمان ذکر کیے کہ ایمان کیوں لانا چاہیے، ایمان کا تقاضا کیوں ہے۔ مقتضی ایمان نمبر، فرمایا بلکہ جاءہم بالحق، یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، واکثرہم للحق کارہون، اور زیادہ تر لوگ، ان میں سے زیادہ تر لوگ حق کو ناپسند کر رہے ہیں۔ تو بھائی حق کو لینا چاہیے یا ناپسند کرنا چاہیے؟ لینا چاہیے، یہ انکار کر رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کے خواہشات کی اتباع پر رکھا جائے، یعنی یہ کہتے تھے اچھا بھائی چلو اگر وحی آنی ہے تو یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ آ جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر حق کو ان کی خواہشات کی پیروی کے مطابق بھیجا جائے، لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان و زمین میں فساد مچ جائے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب تباہ ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، لکھے مقتضی ایمان نمبر 2، بلکہ ہم نے ان کو بھیجا ہے بذکرہم، ان کے لیے نصیحت دے کر، فہم عن ذکرہم معرضون، یہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ نصیحت قبول کرنی چاہیے لیکن یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، نمبر 5، وہ جو موانعات 5 چل رہے تھے نا، اس میں سے آخری اور 5واں، یا یہ کہ آپ نے ان سے مطالبہ کیا ہے خرجن، کسی معاوضے کا، معاوضہ۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے نہیں یار میں نہیں جا رہا، کیوں؟ کہتے ہیں وہ آخر میں چندے کی اپیل کرتے ہیں، ہے نا؟ وہی چندے والی بات صحیح نہیں ہے، تو اس لیے وہ مسئلہ ہے، ہم نہیں جاتے اس میں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میرے پیغمبر نے تم سے کوئی معاوضہ مانگ لیا ہے اپنے کام پر؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا جو معاوضہ ہے نا، جو اپنے بندوں کو دیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، مقتضی نمبر 3، اور بے شک آپ تو ان کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی، تو بھائی جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو اس کا تو احسان مند ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، خلاصہ حالت مشرکین، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عن الصراط لناکبون، یہ صحیح راستے سے مڑنے والے ہیں۔ کیا ہونے والے؟ مڑنے والے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، لکھے بیان عناد، بیان عناد، اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنے بگڑ گئے ہیں کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کرتے ہیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان سے ہٹا دیں جو تکلیف ان پر آتی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ڈٹ جائیں اپنی سرکشی میں، یعمہون، حیران ہو کر، کیا ہو کر؟ اپنی سرکشی میں ڈٹ جائیں گے۔ یہ تو دیکھیں دوستو اللہ کا نظام ہے۔ یہ جو کبھی کبھی انسان ایسے پریشانی میں رہتا ہے نا، کوئی بوجھ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اگر یہ سب چیزیں ہم سے ہٹ جائیں نا، تو پھر ہماری حالت جو ہے نا وہ دیکھنے کی ہوگی، اس لیے کہ پھر تو نہ سر میں درد، نہ پیر میں درد، نہ جیب میں درد، کسی چیز میں نہیں، تو انسان پھر ایسے گھومے گا راستے میں کہ کیا فرعون گزرا ہوگا، پھر تو خراب ہے۔ یہ تکلیفیں بھی انسان کو انسان بننے پہ مجبور کرتی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو کبھی کبھی انسان کو دھچکا اور دھکا لگتا ہے
یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو انسان بگڑ جائے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، لکھے بیان شاہد، بیان اور تحقیق ہم نے ان کو پکڑا بالعذاب، کس کے ساتھ؟ تکلیفوں کے ساتھ۔ بریکٹ میں لکھے عذاب عادیہ، عذاب عادیہ۔ عذاب عادی سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں عادتاً انسان پر آتی ہے، جیسے بیماری شدید آ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، تو اب ہم نے جب ان کو پکڑا عذاب عادیہ کے ساتھ، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، نہ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ گڑ گڑائے، اور نہ گڑ گڑائے، لکھے بالقلب، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھول دیا دروازہ ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، دیکھیں عذاب ما فوق العادت، عذاب وہ تو عادی عذاب تھا نا، کہ بیماری آئی، زخم لگ گیا، حادثہ ہو گیا، کام نقصان میں آ گیا، اور عادت سے اوپر کا عذاب یہ کہ آسمان سے آندھی آ گئی، پتھر برس گئے، آگ برس گئی، تو جب اس عذاب کا دروازہ ہم نے کھولا تو اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت نا امید ہو گئے، کہنے لگے اب کیا بچے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، حاشیے پر لکھے سورت کے دوسرے حصے کی ابتدا، اور آیت کے نیچے لکھے دلیل عقلی نمبر 1، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، جس نے تمہیں سنوائی دی، بینائی دی، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وہو الذی ذراکم فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا، ذراکم زمین میں، وإلیہ تحشرون، اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کو تبدیل کرنا، اختلاف کے معنی تبدیل کرنا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لکھے شکوہ مشرکین، بلکہ انہوں نے وہی کہا جیسا ان سے پچھلوں نے کہا تھا، انہوں نے بھی وہی بات کی۔ کس طرح؟ قالو، کہنے لگے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی، ائنا لمبعوثون، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، پھر کہنے لگے کہ یہ وعدہ تو ہم سے بھی اور ہم سے پہلے باپ داداؤں سے بھی کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی بے سند باتیں۔ اساطیر کا ترجمہ کیا ہے؟ بے سند باتیں یا قصے کہانیاں۔ چونکہ اللہ کی طرف سے عذاب اور قیامت ایک وقت مقرر پہ ہے، تو یہ کہتے تھے کیا سالوں سے سن رہے ہیں عذاب آئے گا، یہ آئے گا، کہاں آیا؟ ہمارے باپ داداؤں کو بھی کہا گیا، کہاں آیا؟ معلوم ہوا کہ یہ بے سند باتیں ہیں، قصے کہانیاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ بات کی انہوں نے۔ اچھا جی، اللہ پاک نے فرمایا قل لمن الارض، لکھے دلیل عقلی اعترافی نمبر 2، اعترافی نمبر، قل، آپ کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، لمن الارض، کون ہے جس کے اختیار میں ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ حضور علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ یہ پوچھ لیں کہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ لمن الارض ومن فیہا، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی
اور زمین کی چیزیں کس نے بنائی؟ سیقولون للہ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ. تو اللہ کی مالکیت سے تو انکار ان کو نہیں تھا، کہتے تھے دنیا تو اللہ نے بنائی ہے. قل، تو آپ کہہ دیجئے افلا تذکرون، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، دلیل عقلی اعترافی نمبر 3. آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ. قل، آپ کہہ دیجئے افلا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4. آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھ لیجئے کہ من بیدہ، کون ہے کہ جس کے پاس ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار ہے. ملکوت کا ترجمہ ہے اختیارات. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کون ہے وہ ذات؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو عن قریب کیا کہیں گے؟ کہ وہ اللہ ہے. قل، آپ کہہ دیجئے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، کہاں جادو میں مبتلا ہو گئے ہو، یعنی دماغ کام نہیں کر رہا. بل اتیناہم بالحق، لکھے زجر، بلکہ ہم نے ان کو حق دے دیا، حق پہنچا دیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ اس کو جھٹلاتے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، لکھے بیان توحید، بیان مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہ تو اللہ نے اولاد بنائی. وَمَا كَانَ مَعَهُ، اور نہ اللہ کے ساتھ من الہ، کوئی دوسرا معبود ہے. نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود شریک ہے. اذن، لیکن دلیل عادی، دلیل اگر ایسا ہو جاتا، لذہب کل الہ بما خلقا، تو لے جاتا، تو کیا ہوتا؟ یا تقسیم کر لیتا ہر معبود بما خلقا، اپنی پیدا کی ہوئی چیز. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر لیتے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جب دو بندے مل کر کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو آخر میں ایک کہتا ہے یہ 50 میں نے بنائے، یہ 50 آپ نے بنائے، یہ آپ اپنی تھیلی میں رکھیں، یہ میں اپنی تھیلی میں رکھ لیتا ہوں. ہر ایک اپنی اپنی بنائی ہوئی چیز کو تقسیم کر لیتا ہے. کائنات تو بٹ جاتی. ایک معبود کہتا ہے کہ جی یہ ملک میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے، تیسرا کہتا میرا ہے. تو ایک تو بٹا ہوا ہوتا سب کچھ. پھر یہ ہے کہ عموماً اس تقسیم میں ہو جاتی ہے لڑائی. وہ کہتے یہ والا میرا تھا، وہ کہتے یہ والا میرا تھا. تو نتیجے میں کیا چل جاتے ہیں؟ مکے اور لاتے چل جاتی. تو پھر تو دنیا کے اندر ایک فساد مچا ہوا ہوتا نا. دنیا کے نظام کا سکون اور خاموشی کے ساتھ ہونا دلیل ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات اما، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی. غیب پوشیدہ، شہادہ ظاہر. فتعالی عما یشرکون، بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. قل رب، لکھے تلقین دعا و تخویف دنیاوی، اللہ نے دعا کی بھی تلقین کی، حکم دیا، اور دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ رب اما ترینی، اے میرے رب یا تو مجھے دکھا دیجئے، ماں وہ عذاب، یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ ان مشرکین و کفار پہ وہ عذاب آ رہا ہے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مت مجھے شامل کیجئے گا ان ظالم قوم کے اندر. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، یہ اب اللہ پاک کی طرف سے جواب ہے. اِنَّا، بے شک ہم،
آگے لقادرون کے نیچے لکھے خبرو ان، آپ نے نحو میں پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل کتنے؟ 6، اور ان کے لیے اسم اور خبر چاہیے. تو ان حرف مشبہ بالفعل، نا ضمیر اس کا اسم اور لقادرون اس کی، تو اس لیے پہلے ترجمہ اس کا کریں گے. وَإِنَّا لَقَادِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم قادر ہیں، علی اس بات پہ کہ ان نُرِيَكَ، آپ کو دکھا دیں، ما وہ عذاب نعدہم جس کا ہم نے ان کفار کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، ہم اس پہ قادر ہیں. لیکن آیا آپ کو دکھائیں یا آخرت میں دکھائیں، کچھ حصہ دکھائیں زیادہ دکھائیں، یہ ہماری حکمت پر مبنی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ کیا کریں؟ لکھے طریق تبلیغ، آپ دور کریں باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے، السیئہ اس کے نیچے لکھے ان کی برائی کو. تبلیغ کے اندر برداشت زیادہ ہوگی، برداشت ہونا چاہیے. فرمایا کہ آپ ان کی برائی کو، غلط باتوں کو اچھے انداز سے دور کریں. نحن اعلم بما یصفون، اور ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ باتیں یہ کافر کرتے ہیں. یصفون بیان کرنا، اس کے نیچے لکھیں آپ کے خلاف، آپ کے میرے پیغمبر کے خلاف جو باتیں یہ کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، لکھیں علاج غصہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات، ہمزات کے نیچے لکھیں وساوس، شیطانی وساوس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آ جائے، یعنی وہ شیاطین و جنات میرے قریب آئے اور میرے دل میں وسوسے ڈالے. تو اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آ سکے. سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ عمومی انسان کو غصہ آتا ہے جب شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو غصہ دلا دیتا ہے. تو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ شیطانی وساوس سے یہ کیا رہے؟ محفوظ رہے. ہمارے استاد صاحب اس مقام پہ جو آیت نمبر 97-98 ہے، قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یہاں پہ طلبہ سے فرماتے تھے کہ یہ دو آیتیں کسی بھی قسم کے سحر، آسیب، جنات، جادو، اس کے لیے مجرب ہے، اور اس کے شروع میں قل نہ پڑھیں. یہ جو ہے نا وَقُلْ رَبِّ ہے نا، قل ہٹا دیجئے، یہاں سے پڑھیں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ پڑھیں اور پھر اپنے اوپر دم کریں یا کسی مریض پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ جنات اور شیاطین کے جو برے اثرات ہوتے ہیں اس سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت، لکھے کافروں کا انجام برزخی، کافروں کے ساتھ برزخ میں ان کی قبر میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، قال تو کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، مجھے اس کے نیچے لکھے الی الدنیا، کہاں لوٹا دیجئے؟ دنیا کی طرف لوٹا دیجئے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، فیما ترکت، اس دنیا میں جو میں نے چھوڑ دی، اس دنیا میں جو میں نے چھوڑ دی. واپس بھیج دے تو اب کر کے آؤں گا. اللہ فرمائیں گے کلا، لیکن رد مطالبہ، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ایک بات ہے جو وہ کر لیں گے، بس ایک بات کی حد تک ہے، بول دیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے سامنے ایک پردہ ہوگا، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، جس دن انہیں. تو دنیا سے بندہ منتقل ہوا قبر میں، اور قبر سے منتقل ہوگا
آخرت میں. اس بیچ کی جو زندگی ہے اس کو کہا گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. یہ ایک پردہ ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان قبر کی زندگی جو ایک پردے کی طرح ہے، اس لیے اس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ لکھے انجام اخروی، اور جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن نہ تو آپس میں رشتے ناتے ہوں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ پوچھ پاچھ ہوگی. نہ اس دن کوئی رشتے وغیرہ ہوں گے کہ انسان کہے گا فلاں کہاں ہے فلاں، نہ کوئی پوچھ پاچھ ہوگی کہ ہاں بھئی کیسے کوئی کام ہو تو بتائیں. یہ نہیں ہوگا. ہر ایک بیچارہ اپنے اس میں مبتلا ہوگا. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ لکھے انجام مومنین، بس بھاری ہوں گے جس کے پلے. موازین، موازین کا ایک ترجمہ ہے اعمال، جس کے اعمال بھاری ہوں گے یا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ انجام کفار، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے. ہلکے نیچے لکھے بالکل خالی، بالکل خالی. وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس آگ میں بد شکل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بد شکل ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیہم لکھیں یقال لہم، اس سے پہلے کیا نکالیں گے؟ اور ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ وکنتم بہا تکذبون، پھر تم اسے جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا، اقرار جرم، کہیں گے اے ہمارے رب. غلبت علینا شقوتنا، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے. اقرار کریں گے. ربنا اخرجنا منہا، درخواست اخراج، درخواست کہیں گے ہمیں اس جہنم سے نکال لیجیے، اب تو ہم نے جرم کا اقرار کر لیا. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیجئے. فَإِنْ عُدْنَا، اب اگر ہم نے ایسا کیا نا دوبارہ، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہم ظالم ہوں گے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، رد درخواست، رد درخواست. اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، دفع ہو جاؤ اس آگ میں. کیا ہو جاؤ؟ استاد صاحب نے ترجمہ لکھوایا جھک مارو اس آگ میں. کیا کرو؟ جھک مارنا. اردو میں کہتے ہیں نا ابھی جھک مار رہے تھے آپ یہاں، یعنی ایسے ہی وقت ضائع کرنا، ٹائم پاسنگ. تو دفع ہو جاؤ اس آگ میں. ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو. انہو کان فریق من عبادی، لکھے سبب عذاب، سبب. اب یہ عذاب ان پہ کیوں آئے گا، یہ سختیاں کیوں ہوں گی؟ فرمایا اس لیے کہ بے شک کان فریق من عبادی، کہ ہمارے بندوں میں سے ایک طبقہ تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک طبقہ تھا دنیا میں، یقولون، جو کہتا تھا ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں بخش دیجئے، ہم پہ رحم فرما دیجئے. وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں. تو وہ جو دنیا میں ہمارے ایماندار بندے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تم کفار نے ان کو کیا بنا رکھا تھا؟ مذاق بنایا ہوا تھا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم سے بھلوا دیا ان کے مذاق اڑانے نے میری یاد. یہ ترجمہ ہے. یہاں تک کہ تم سے بھلوا دیا، تمہارے ذہن سے نکال دیا. کس چیز نے؟ ان کے مذاق اڑانے نے میری یاد. تم اتنا اس کام میں لگ گئے کہ تمہیں میری ذات یاد ہی نہیں رہی.
وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم دنیا میں ان پر ہنستے تھے، ان پر ہنستے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے آج کے دن انہیں بدلہ دے دیا بسبب ان کے صبر کے. انہم هم الفائزون، بے شک وہ کامیاب ہے. قال، قال کا فاعل لکھے لفظ اللہ، قال اللہ، اور اس کے نیچے عنوان لکھے شدت ہول قیامت. ہول، ہاں نہیں، ہاں، ہولناکی قیامت. قیامت کی سختی کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں کتنا رہے، سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کفار سے پوچھا جائے گا کتنے سال تم نے دنیا میں گزارے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اور پھر کہیں گے فاسأل العادین، پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے، شمار یعنی فرشتوں سے. قال ان لبثتم الا قلیلا، لکھ فیصلہ خداوندی، اللہ فرمائیں گے تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ یہ بات تم دنیا میں جان لیتے. دنیا کی زندگی بڑی مختصر تھی، ایک دن آدھا دن تو نہیں تھی لیکن تھی مختصر، اور تم تو آج کچھ زیادہ ہی مختصر بتا رہے ہو. لیکن کاش یہ سمجھ تمہیں وہاں ہوتی کہ ہم اس مختصر زندگی کے تعیش میں پڑھ کے ابدی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. افحسبتم، لکھے زجر، تم نے کیا گمان کر رکھا تھا کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبث. ایک ترجمہ ہے بے فائدہ، ایک ترجمہ ہے خالی از حکمت. تمہیں پیدا کرنے میں کوئی حکمت ہی نہیں ہے یا فائدہ ہی نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے گمان کر رکھا تھا کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لکھے ثمرہ، ثمرہ جمیع دلائل، جتنے دلائل ذکر ہوئے ان سب کا ثمرہ اور نتیجہ کیا نکلا. فَتَعَالَى اللَّهُ، بلند و بالا ہے اس اللہ کی ذات، الملک الحق، جو معبود برحق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہی رب ہے اس معزز عرش کا، اس معزز عرش کا رب وہی ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لکھے تخویف اخروی، جو پکارے گا اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، بے شک ایسے شخص کا معاملہ اس کے رب کے پاس ہے، ایسے رب کا معاملہ اس کے رب کے پاس ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی پکار رہا ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں کرتے. وقل رب اغفر وارحم، لکھے تلقین دعا. سورت کے اختتام پر اللہ نے تلقین کی کہ مجھ سے مانگتے رہو، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اغفر، میری بخشش فرما دے، وارحم، اور رحم فرما دیجئے. نیچے لکھے کل حالت، ہر حالت میں مجھ پہ رحم فرما دیجئے. وانت خیر الراحمین، اور آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں. یہ سورہ مومنون ختم ہو گئی دوستو. آگے جو سورت ہے وہ ہے سورۃ النور ہے. بس کریں، نیند ایسی آتی ہے کہ کیا کریں، ہے نا. آپ حضرات پر سکینت کا وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر منتقل ہوتا ہے.